السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ العلق میں ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور خطا کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا، وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس پیش کر انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ کو سن کر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے اور دل انسانی جذبات اور احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے ہی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا پھر گناہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس گناہ گار کی پیشانیوں کو کیوں ذکر فرما رہا ہے کہ اس گناہ کرنے والوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب کہ انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ضرور کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر ریسرچ کیا کہ انسانی دماغ کا ہر حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر ایک پارٹ کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی یہ پہیلی اب آخرکار حل ہو گئی، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ کو 4 الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر ایک حصے کا اپنا مخصوص کام ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پر یہاں پر جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے فرنٹل لوب، یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا کام ہے چیزوں کو سمجھنا، سیکھنا، بولنا اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، کہ کوئی شخص کیسے بیہیو کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کسی کے کام کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے مطابق یہ فرنٹل لوب یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی کچھ کرنے اور نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ اور اب ذرا پھر سے ایک بار آیت پر غور کریں کہ اس حصے کی خصوصیات کے بنا پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کی پیشانی کے بال سے کھینچا جائے گا، کیونکہ یہ ارادہ کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ انسان کی یادداشت، اس کی سوچ، اس کا دل جو مرضی کہتا رہے، مگر اس کے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس نے اگر یہ فیصلہ لے لیا تو یہ گناہ وہ لازمی کرے گا۔ اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ کے مائکروسکوپک لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ پر اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، وہ ہے یہ دماغ اور اس کا وہ حصہ جو تم سے یہ کام کرواتا ہے، اور اس لیے قیامت کے دن اس کو پکڑ کر تمہیں یہ سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی روز محشر گناہ گاروں کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ جب سائنٹسٹ نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا جانوروں کے اندر یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، اس لیے جانور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جانوروں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ ہو کر بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے پاتے تو دنیا کے شکاری کب سے بھوک کے ہاتھوں مر چکے ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث مبارکہ میں یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنا تیرے اختیار میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو کہ خود مختار ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی یا اپنی مرضی کی نفی کرنا، کہ یہ پیشانی جو فیصلہ کرنے کی اختیار رکھتی ہے، میں اس کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، اور وہ سارے جذبات بھی جو دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں جہاں پر غصہ، نفرت، بغض اور گمراہ کرنے کی چاہت۔ لیکن جیسے ہی انسان خیال اور گناہ کے اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے ہوتا ہے، اور یہ سجدہ ساری پریشانی اور ہر قسم کی ٹینشن کو پرسکون کر دیتا ہے۔ یقیناً قرآن اور حدیثوں میں بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو عقل رکھتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے شاید یہ کوئی انسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو.